بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریہ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے قیصر روم کا خط۔ دوستو، یہ 227 ہجری کے اوائل کی بات ہے کہ قیصر روم جب مقدس ہیکل سلیمانی کی زیارت کو بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں ان کا کئی ماہ قیام رہا۔ وہاں ان کا روز کا معمول یہ تھا کہ ساری رات مقدس ہیکل میں صحائف انبیاء علیہم السلام کی تلاوت کی جاتی تھی، اور ان دنوں میں ان نادر کتابوں کی بھی تلاوت کی جاتی تھی جو عام لوگوں کو دکھائی بھی نہیں جاتی تھی، اور ان میں جناب شمعون الصفا سلام اللہ علیہ، سائمن پیٹر جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نائبین میں سے تھے، ان کی کتاب انجیل کی بھی تلاوت کی جاتی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک رات جب قیصر روم مقدس ہیکل کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور مقدس ہیکل کا پورا صحن اوراق لوگوں سے کھچا کھچا بھرا ہوا تھا، تو اس وقت اس انجیل کی تلاوت شروع ہوئی جو جناب شمعون الصفا سلام اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تھی۔ اس میں ایک عبارت آئی جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو شخص کلام الہی میں سے ایسی کسی سورہ کی تلاوت کرے اور اس کو اپنی عبادات میں شامل کرے اور اس کو اپنا معمول بنائے کہ جس میں یہ 7 حروف موجود نہ ہوں، تو وہ شخص ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ 7 حروف یہ ہیں: سے، جیم، خے، زے، شین، زوئے، فے۔ دوران عبادت یہ بات قیصر روم نے نوٹ کر لی۔ جب عبادات کا اختتام ہوا تو اس نے اسقافہ اور جتنے ہیکل کے متولی اور پریست تھے انہیں جمع کیا اور کہا، آج دوران تلاوت آپ نے یہ بات بھی بیان کی ہے، اب یہ بھی تو بتائیں کہ وہ کون سی سورہ ہے جس میں یہ 7 حروف موجود نہیں ہیں۔ سارے علماء مذاہب نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی سورہ ہے، ہاں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امید ہے مل جائے گی۔ سارے علماء نے تورات، زبور، انجیل اور اس طرح کی دیگر مقدس کتابیں کھول لیں اور تلاش شروع کر دی۔ اس تلاش میں دن رات ایک کر دی، لیکن ایسی کوئی سورہ کسی کتاب میں موجود تھی نہ مل سکی۔ 2-4 دن بعد سارے علماء، اسقاف اور پادری جمع ہوئی اور قیصر روم کے سامنے کہا، ہم نے ہر اس کتاب کو دیکھا ہے جسے ہم اللہ کی کتاب یا صحیفہ مانتے ہیں، ہمیں ایسی کوئی سورہ ان میں نہیں مل سکی۔ یہ سن کر قیصر روم نے کہا، آپ نے اپنی کتابوں میں تو دیکھ لیا ہے، کیا اسلام کی جو مشہور کتاب ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے اس کو بھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہ ہی ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہی ہم اسے اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور نہ اسے دیکھنا جائز سمجھتے ہیں۔ قیصر روم نے انہیں تو باہر بھیج دیا، مگر خود وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خلیفہ بنی عباس کی طرف خط لکھ کر یہی بات اس سے پوچھ لیتا ہوں، ایک تو اس سے اس کے علم کا امتحان بھی ہو جائے گا اور ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کیا ان میں واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حقیقی جانشین بھی موجود ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے عباسی حاکم متعصم باللہ عباسی جو ہارون رشید ملعون کا بیٹا تھا اسے ایک خط لکھا اور یہ ساری بات لکھ دی، مگر قیصر روم نے جب اپنا خط ایک سپاہی کے حوالے کیا تو اسے تاکید کی، تم یہ خط دینے کے بعد ان پر کڑی نگاہ رکھنا اور یہ دیکھنا کہ اس خط کا جواب وہ خلیفہ خود دیتا ہے، یہ علماء کو جمع کر کے سورہ کو تلاش کرنے کو کہتا ہے، یا کسی ایک شخصیت سے اس کا جواب لے کر بھیجتا ہے۔ یہ خط لے کر وہ قاصد ایک تیز رفتار گھوڑے پر روانہ ہوا اور سیدھا بغداد پہنچا، اور اس نے متعصم باللہ ملعون کے دربار میں اذن باریابی طلب کیا۔ اسے اگلے دن آنے کا حکم ملا، ساتھ ہی اسے شاہی مہمان خانہ میں عزت و احترام کے ساتھ رکھا گیا۔ دوسرے دن وہ دربار میں پیش ہوا اور اس نے پورے آداب شاہی کے ساتھ وہ خط خلیفہ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے خط کھولا، پڑھا، مگر صورتحال یہ تھی کہ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے دربار میں موجود علماء کی طرف رجوع کیا اور انہیں سارا خط پڑھ کر سنایا کہ جس میں لکھا تھا کہ آپ بھی دین حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ کا دین سچا ہے تو میرے اس خط کا جواب دو۔ یہ خط سنا کر اس نے علماء سے کہا، اب تم ہی کوئی جواب دو، یہ مسئلہ میرا تو نہیں ہے تو تمہارا ہے۔ سارے علماء بکھلا گئے اور کہا، یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، تم خود ہی کچھ سوچو۔ اس نے کہا، تم دن رات یہاں مسائل پر مباحثے کرتے ہو اور مجھ سے لاکھوں درہم ماہانہ لیتے ہو، اور جب کوئی مشکل مسئلہ آتا ہے تو اپنی گلو خلاصی کروا لیتے ہو۔
اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ورنہ یہ جواب دو۔ یہ ساری کاروائی وہ قاصد بھی دیکھ رہا تھا۔ آخر علماء نے وقت مانگا اور اگلے دن تک دربار برخاست ہو گیا۔ دوسرے دن سارے علماء سر جھکائے ہوئے حاضر ہوئی اور جب عباسی ملعون نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، سب نے کہا ہمیں کوئی ایسی سورہ نہیں مل سکی۔ یہ سن کر عباسی خلیفہ بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت ایک شخص نے کہا یہ دین نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے۔ اس خط کا جواب صرف وہ ذات پاک ہی دے سکتی ہے کہ یہ دین جس کی اجداد طاہرین علیہم السلام کا ہے۔ اگر انہیں بلا سکتے ہو تو بلا لو۔ اس نے کہا کیا وہ ہمارے عرض کرنے پر یہاں تشریف لائیں گے؟ اہل دربار نے کہا تم نہیں جانتے وہ کتنے کریم ہیں، وہ تو مشکل میں ہر کسی کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، چاہے دشمن بھی ان سے مدد طلب کرے وہ مدد ضرور فرماتے ہیں، تم انہیں بلا کر تو دیکھو۔ خلیفہ صاحب نے فوراً مطلع ولایت کے 10ویں آفتاب عالم میں تاب امام علی نقی علیہ السلام کی پاک بارگاہ اقدس میں ایک وزیر کو بھیجا اور عرض کیا کہ اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں تو ہماری مدد کو ضرور تشریف لائیں۔ جب متعصم باللہ ملعون کا خط لے کر وہ وزیر در عطر پر حاضر ہوا تو امام علی نقی علیہ السلام کے غلام کو پہلے سے اپنا منتظر پایا۔ انہوں نے کہا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ المختصر امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کل تشریف لائیں گے۔ دوسرے دن آپ نے دستار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر عطر پہ موضوع فرمائی اور دربار میں تشریف لائے۔ جو ہی اہل دربار کی نگاہ آپ پر پڑی تو تعظیماً کھڑے ہو گئے اور خلیفہ نے تخت چھوڑ دیا اور بڑھ کر اپنے ہاتھ سے شہنشاہ کائنات علیہ السلام کی کرسی درست کی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے سامنے قیصر روم کا خط پیش کیا گیا۔ آپ نے بلا تاخیر مسکرا کر فرمایا یہ تو سورہ الحمد یعنی سورہ فاتح ہے کہ جس میں یہ 7 حروف موجود ہی نہیں ہیں۔ خلیفہ نے دست بستہ عرض کیا آقا اس کی وجہ بھی بیان فرما دیں کہ یہ حروف اس سورہ میں کیوں نہیں لائے گئے۔ آپ کی بیان فرمانے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ یہ ساری کاروائی قیصر روم کا قاصد بھی دیکھ رہا تھا اور ساری باتیں بغور سن رہا تھا۔ جب متعصم ملعون نے یہ عرض کیا تو امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس سورہ میں یہ 7 حرف اس لیے نہیں لائے گئے کہ اس سورہ میں رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت ہے، چونکہ صحفہ انبیاء میں ان حروف کے مرادات یہ ہیں۔ سے سیور ہے یعنی غضب الہی کی وجہ سے تباہی و ہلاکت و بربادی۔ جیم سے جہنم ہے جو غضب الہی کی وجہ سے ملنے والا عقوبت خانہ ہے۔ خے سے خبیت ہے یعنی ذلت بدبختی میں گرنا اور خسران و گھاٹا ہے۔ زے سے زقوم ہے جو اہل جہنم کی غذا ہے یعنی تھور کا پودا ہے۔ شین سے شقاوت ہے جو انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ زوئیں سے ظلمت ہے جو تاریکی اور جہالت اور جہنم کے ماحول کی سیاہی کی علامت ہے۔ فے سے فرقت ہے جو اپنے احباب سے کمر توڑ جدائی کی علامت ہے۔ فرمایا یہ چیزیں رحمت و برکت کے منافی تھیں، اس لیے سورہ میں یہ 7 حروف نہیں لائے گئے۔ یہ فرمانے کے بعد قیصر روم کے قاصد کی طرف نگاہ کرم فرمائی اور فرمایا قیصر روم کو ہماری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ فرزند رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے دل کے عہد پر باقی رہو گے تو ہم تمہیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اس کے بعد ملعون خلیفہ ظالمین نے قیصر روم کے پاس جوابی خط لکھا اور یہ ساری باتیں تحریر کر کے خط قاصد کے حوالے کر دیا اور وہ فوراً روانہ ہو گیا۔ قیصر روم اس وقت بیت المقدس میں تھے کہ جب قاصد نے خط پیش کیا۔ جب یہ خط قیصر روم تھیوفیلس نے پڑھا تو فوراً قاصد سے سوال کیا کہ یہ ساری باتیں اس نے خود بتائی تھیں۔ قاصد نے جواب دیا کہ اس نے پہلے یہ مسئلہ علماء سے پوچھا مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ آخر انہوں نے اپنے بقول فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ کیا اور انہوں نے یہی جواب عطا فرمایا تو پھر انہوں نے خط لکھا۔ اس کے بعد اس نے قیصر روم کو امام علی مقام علیہ السلام کا پیغام پہنچایا کہ امام کائنات علیہ السلام نے آپ کے نام یہ پیغام بھی دیا تھا کہ اگر تم اپنے دل کے عہد پر باقی رہے تو ہم تمہیں جہنم نہیں جانے دیں گے۔ جب قاصد نے یہ زبانی پیغام دیا تو قیصر روم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا بے شک اپنے اس عہد پر قائم ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آج سے میں مسلمان ہوں مگر اس موسم کاش قوم کی طرح نہیں کہ جو ایسے شہنشاہ معظم علیہ السلام کی موجودگی میں خود کو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے ہیں۔
اس واقعہ کو صاحب مدینہ المعاجز اور دیگر کتب میں امام علی نقی علیہ السلام کے نام سے لکھا ہے، سوائے نہج الاسرار کے کہ کسی نے ان کے علاوہ نام نہیں لکھا۔ ہاں، صاحب نہج الاسرار کو اشتباہ ہوا اور انہوں نے اس واقعہ کو لفظ علی علیہ السلام سے امیر المومنین علیہ السلام کے نام منسوب کر دیا، جو خلاف واقعہ ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب معدن العصمت فی سیرت ام القائم الحجت صلوات اللہ علیہ سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا بلد الامین، یا سفینۃ النجات، اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔